الرحمن الرحیم باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے وقت میں سویا رہ گیا، خود بھی نہ اٹھ سکا اور کسی کو اس کا اٹھانا بھی یاد نہ رہا، کسی ایسی جگہ میں سو گیا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب یہ اٹھا نماز قضا ہو گئی تھی، بلکہ تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب یہ اٹھا نماز کا وقت نکل گیا تھا، نماز قضا ہو گئی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے وقت میں اٹھا کہ ابھی نماز کا وقت کراہیت میں نہیں گیا، یعنی مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، بلکہ وقت ابھی یعنی جماعت صرف نکل گئی ہے، بقایا نماز کا وقت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ مکروہ وقت جو ہے یہ تو عصر کے بعد ہوتا ہے، فوراً بعد نہیں، بلکہ عصر کا جو آخری وقت ہے جب سورج بالکل گول ٹکیا تھال کی طرح ہو جاتی ہے تو وہ وقت مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح جو زوال کا وقت ہے وہ باقی فجر کا سارا وقت کامل ہے، جب تک سورج نکلا نہیں وقت وہ کامل ہی وقت ہے، بس سورج نکل گیا مکروہ وقت شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب پہلا آدمی جو ہے جو ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ نماز قضا ہو چکی ہے تو وہ قضا پڑھے گا۔ دوسرا آدمی جو ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ ابھی نماز صرف جماعت ہی گئی ہے، نماز کا وقت باقی ہے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ اختلاف اصل میں اس تیسرے بندے کے اندر ہے جو ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ اب مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ تو ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھے گا، یہ نماز چاہے مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، یہ اپنی نماز پڑھ لے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقت لها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کبھی جب نماز کے وقت میں آدمی سو گیا یا آدمی جاگ رہا ہے لیکن نماز ہی بھول گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ بھی نماز کا وقت ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے، تو جب اس کو یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جب اس کو یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے۔ اور انہوں نے استدلال جو کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے کیا ہے کہ فی وقتها او فی غیرها۔ وہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا چاہے وہ نماز ادا کے وقت میں آئے چاہے وہ مکروہ، وہ کہتے ہیں فی غیرها سے مباح اور مکروہ وقت مراد ہے۔ فی غیرها سے مباح اور مکروہ وقت مراد ہے کہ چاہے ادا کے وقت میں اٹھے چاہے مکروہ وقت میں اٹھے تو لہٰذا وہ نماز پڑھ لے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے احناف کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو بیدار ہوا ہے ایسے وقت میں کہ مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے تو یہ مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھے گا، مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ اس وقت کا انتظار کرے گا، اور جب وہ مکروہ وقت ختم ہو جائے گا چاہے نماز قضا ہو جائے تو یہ نماز پڑھے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ نے تو کہا کہ اگر یہ مکروہ وقت کے نکلنے کا انتظار کرتے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا قضا نہ کرے، پڑھ لے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اب مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، اب لہٰذا یہ انتظار کرے کہ کراہیت ختم ہو جائے چاہے نماز قضا ہو جائے بعد میں پڑھ لے۔ اب دلائل سنو احناف کے۔ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے جیسے آج بیان کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ یہ دورے سے پہلے یا 7-8 سال آپ کو فقہ کی کتابیں، اصول کی کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ اصول آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو نور انوار کے اندر آپ نے یہ اصول پڑھا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب وہ نماز قضا ہوتی ہے تو اس قضا نمازوں کے لیے فقہا ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ اب ان قضا نمازوں کو مکروہ وقت میں نہیں پڑھے گا،
قضا نمازوں کو مکروہ وقت میں نہیں پڑھے گا. کیوں کہ ان نمازوں کے وجوب کا سبب کامل وقت تھا, لہٰذا اس نے پڑھی نہیں تو قضا ہو گئی. جب اس کا سبب وقت کامل تھا تو یہ ناقص وقت میں نہیں پڑھ سکتا, بلکہ یہ اس کو کامل وقت میں پڑھے گا. اس لیے یہ قانون ہے کہ قضا شدہ نمازوں کو مکروہ وقت کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ لے, لیکن مکروہ اوقات میں نہ پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قانون آپ نے نور وار میں پڑھا. ایک تو یہ قانون ہے. اب یہ مکروہ وقت میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس قاعدے کے خلاف ہے نا کہ اس مثال کے طور پہ عصر کی نماز میں بیدار ہوا اور بالکل سورج غروب ہونے کے قریب ہے, تو اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے مکروہ وقت میں, حالانکہ اس نماز کا جو وجوب کا سبب تھا وہ وقت کامل تھا, اب وقت ناقص میں مکروہ وقت میں جو چلا گیا, اب مانتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اب یہ نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی فجر کی نماز میں ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ سورج کا کنارہ طلوع ہو رہا ہے تو یہ انتظار کرے یہاں تک کہ سورج پورا طلوع ہو جائے, اور وہ جو 20 منٹ مکروہ کراہیت کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے تو پھر نماز پڑھے. اور آپ نے فرمایا اس طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھے. سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ایک تو یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی. دوسری بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 583 آپ نے پڑھ لی ہوگی یا پڑھ لو گے. حدیث نمبر 583, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز سے پہلے باغ میں جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ بھئی آپ بھی باغ میں آ جاؤ, باغ میں کوئی کام تھا. تو یہ وہاں چلے گئے, بیٹوں کے انتظار کرتے کرتے سو گئے, اور بیٹے لیٹ ہو گئے, لہٰذا انہوں نے عصر کی نماز اپنے جو محلے کی مسجد تھی اس میں پڑھ لی. اور نماز پڑھنے کے بعد جب یہ وہاں باغ میں گئے اور اب والد صاحب کو اٹھایا تو وہ بالکل مکروہ وقت تھا. تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیا. جب سورج غروب ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو قضا کر کے پڑھا. بخاری شریف حدیث نمبر 583. یہ دونوں حدیثیں اور یہ جو ہم نے آپ کو قانون بیان کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکروہ وقت میں یہ نماز نہیں پڑھے گا بلکہ مکروہ وقت کے نکلنے کے بعد پڑھے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے استدلال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے, اور ان میں وغیرہ سے انہوں نے وقت لیا ائمہ ثلاثہ نے مباح اور مکروہ وقت. احناف کہتے ہیں فی وقتہا او فی غیر وقتہا سے فی وقتہا سے مراد وقت ادا ہے, فی غیرہا سے وقت قضا ہے. مکروہ وقت مراد نہیں ہے, مکروہ وقت مراد نہیں ہے. اور اس کے اندر ضمن میں مختصر یہاں سمجھ لو, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے کتاب الصلاۃ میں آئے گا. یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جو دو مسئلے الگ ہیں, ایک فجر الیوم ہے اور ایک عصر الیوم ہے. یعنی ایک آدمی فجر کی نماز میں مثال کے طور پہ 1 رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا, سورج طلوع ہو گیا. اسی طرح ایک آدمی عصر کی نماز شروع کی, 2 رکعت پڑھ لی یا 1 رکعت پڑھ لی اور سورج غروب ہو گیا. تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دونوں نمازیں ہو جائیں گی, فجر کی بھی ہو جائے گی اور عصر کی بھی ہو جائے گی. اور ان کا طریقہ جو ہے استدلال وہ حدیث سے ہے. اور یہ پہلا مسئلہ بھی اجتہادی تھا, یہ اب جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ بھی اجتہادی ہے. یعنی اس میں اجتہاد طریقہ استدلال میں اختلاف ہوا ہے. ائمہ ثلاثہ نے طریقہ استدلال کا کچھ اور طریقہ اختیار کیا ہے اور احناف نے کچھ اور کیا ہے. احناف کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہو جائے گی اور فجر کی نماز نہیں ہوگی. اس میں آپ یہ بات پیچھے نور نوار کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ فجر کا سارا وقت کامل ہے. جب آدمی نے 1 رکعت فجر کی نیت باندھ کے پڑھ لی تو کامل وقت میں پڑھی. اب جب دوسری رکعت پوری کر رہا ہے, سلام پھیر رہا ہے تو سورج نکلا ہوا ہے, یعنی نماز شروع ہوئی تھی کامل اور پوری ہو رہی ہے ناقص, تو لہذا فجر کی نماز نہیں ہوگی. اور عصر کی نماز جب اس نے 1 یا 2 رکعت شروع کر لی تو وہ ناقص وقت تھا, آلریڈی وقت ناقص تھا اور پورا بھی ناقص وقت میں ہو رہا ہے, تو شروع ہوئی تھی ناقص اور پوری ہو رہی ہے ناقص. یہ دو مسئلے الگ ہیں, یہ اگلے باب میں انشاءاللہ آئیں گے. دیکھیں ہم نے فجر الیوم اور عصر الیوم کا جملہ استعمال کیا, یعنی ایک آدمی فجر کی نماز میں آج ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ وضو کیا, 1 رکعت پڑھی, آج کی فجر پڑھ رہا ہے. وگرنہ ہم قانون بیان کر چکے ہیں کہ قضا نمازوں کو جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھے گا, بلکہ ان کو ایسے وقت میں پڑھے گا کہ مکروہ وقت نہ ہو. یعنی طلوع, استوا
اور غروب ان اوقات میں نہیں پڑھے گا بلکہ کامل وقت میں پڑھے گا، کیونکہ ان نمازوں کی جو سبب تھا وہ کامل تھا تو کامل وقت میں پڑھے گا۔ ہم نے جملہ استعمال کیا ہے فجر الیوم اور عصر الیوم، مطلب آج کے دن ایسے وقت میں آدمی بیدار ہوا کہ وضو کیا، ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل آیا۔ آج کے دن ایسے وقت میں بیدار ہوا یا سفر سے ایسے وقت میں پہنچا کہ اب وضو کیا یا وضو ہے، نیت باندھ لی، 2 رکعت پڑھی، سورج غروب ہو گیا، تو آج کے دن مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کی نماز قضا ہے اور وہ قضا نماز کو ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ جو مکروہ وقت ہے، وہ آدمی مراد نہیں ہے ہمارا۔